مردانہ کمزوری اس کی وجوہات اور علاج۔ میں ڈاکٹر سعید احمد 40-45 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج میں بات کروں گا ہیلتھ کمیونیکیشن کی طرف سے اس ٹاپک پہ۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ 40% سے زیادہ لوگوں کو 40 کی ایج میں 40 سے 60% یہ ہیلتھ پرابلم، جس کو ہم اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری کہتے ہیں، یہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اگر 8-9 چیزیں ہیں، اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہ آپ کا علاج بھی ہے اس میں، اور اس سے بچاؤ بھی ہے، اور اس کیسے ہوتی ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ میں یہ تینوں چیزیں آپ کو ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہے جی ایم او پروڈکٹس۔ اب جی ایم او پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں؟ جینیٹیکلی موڈیفائڈ انجینئرڈ پروڈکٹس، جس میں عام آسان میں بتاؤں گا کہ پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے یہ جو بیجز ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کا ڈی این اے چینج کر کے تاکہ اس کی گروتھ زیادہ ہو، لیکن اس میں اصل چیز کا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اس میں۔ جس طرح کہ ہماری گندم ہے، رائس ہے، سبزیاں، پھل ہے، اس کے علاوہ آپ پولٹری کی چیزیں دیکھ لیں، یہ ساری جی ایم او پروڈکٹس ہیں۔ اور جی ایم او پروڈکٹس کی وجہ سے، کھانے کی وجہ سے، وہ چونکہ ان کو اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، بہت سارے پیسٹی سائڈز استعمال کرتے ہیں، اور جب وہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو الٹرا ریفائنڈ کرتے ہیں، اتنا پیس دیتے ہیں کہ وہ شوگر، گوشت، شکر، چینی سے بھی زیادہ آپ کو وہ انسولین ریزسٹنس کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو ہے۔ نمبر 1 تو یہ چیز ہے۔ اس میں ویجیٹیبل آئل بھی ہے، اور ویجیٹیبل آئل کو نام تو لیتے ہیں ویجیٹیبل کا، کارن آئل ہے یا سویا آئل ہے یا باقی جتنے بھی آئل ہیں، اسی میں ساری چیزیں یہ بنتی ہیں۔ چونکہ یہ سستا ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے، لیکن اس کو بنانے کی جو خبر ہے نا یا طریقہ ہے، وہ اتنا ہولناک ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ یہ اومیگا 6 سے یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں اومیگا 6 ہے، فیٹی ایسڈ ہے، لیکن وہ اومیگا 21 تک چلا جاتا ہے۔ جب بار بار اسی کڑھائی میں اسی چیزیں میں بناتے ہیں، تلتے ہیں، تو اس کی جو اہمیت ہے اور زیادہ پوائزنس ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو وجہ ہمارے سامنے یہ آ گئی، کیونکہ جب بنانے سے پہلے یہ ویجیٹیبل آئل کو، کارن آئل کو 2000 ڈگری تک اس کو جو ہے وہ بوائل کرتے ہیں، پھر اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے اس میں جو ہے کیمیکلز ڈالتے ہیں۔ اور جب یہ شروع میں یہ بنولا آئل یا بنولا کا یہ تیل تھا نا، یہ گاڑیوں میں استعمال کرتے تھے۔ تو پھر ایک پراکٹر اینڈ گیمبل کمپنی ہے، اس نے کوئی فارمولا کسی سائنسدان نے دیا، تو اس نے کہا کہ اس کو کھانے کا تیل میں کنورٹ کر دیں۔ اس وقت سے یہ ڈالڈا اور یہ گھی ہمارے متھے ہے اور ہمیں بیمار کیے جا رہا ہے۔ دوسری اس میں جو ہم عام طور پہ دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، کہ آج کل بڑا چلتا ہے کہ السی کا بیج کھائیں، اس سے یہ ہو جائے گا، اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا، موٹاپا ٹھیک ہو جائے گا، فیٹی لیور ٹھیک۔ کوئی دنیا کی ایسی بیماری نہیں ہے جو السی کے بیج ختم کرتی ہے۔ السی کے بیج مردانہ کمزوری کے لیے اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ مردانہ کمزوری 100% اور زیادہ ہو جائے گی، 100 گنا اور زیادہ ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ہارمون جو مردانہ کمزوری کے لیے ہوتا ہے، ٹیسٹوسٹیرون، اس کے لیول کو اور کم کر دیتی ہے۔ ہاں، اگر خواتین 40 سال کے بعد جب ان کو مینوپاز ہوتا ہے وہ استعمال کریں تو ان کے کچھ ہارمونز ہیں، ان کو پیدا ہوتا ہے، وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فارم فش، یہ جس کو ہم یہ سردیوں میں لائنیں لگی ہوتی ہیں دکانوں پہ اور گھروں میں بھی، یہ فارمی فش کو یہ سویا پروٹین دیتے ہیں۔ سویا جو یہ سویا بین جو ہے یہ کھلاتے ہیں، اس کو گرین کھلاتے ہیں تاکہ یہ جلدی بڑھ جائیں، اور اسی تالاب میں جہاں اس کی نرشمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہیں یہ یوریا بھی ڈالتے ہیں کہ تاکہ جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کی نشو و نما ہو، اور یہ ساری اینٹی بائیوٹک ڈالتے ہیں اس کو۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کی تو اریکٹائل ڈسفنکشن کو خراب کرتی ہے۔ پھر ایک چیز اور ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک کلچر ہے، خاص لوگ ہیں جو کہ امپورٹڈ جوس کے بڑے ہی دل دادا ہیں۔ یہ جتنے امپورٹڈ جوس ہیں یہ جی ایم او ہیں، یہ جتنے امپورٹڈ پھل ہیں یہ ایکسٹرا جی ایم او ہیں، جتنی سبزیاں باہر سے آتی ہیں یہ ہوتی تو بہت مہنگی ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری اس طرح یہی استعمال ہوتی ہیں اس میں۔ ابھی آج کل ہمارا آپ دیکھو، چھوٹی سی مثال ہے کہ ٹماٹر لے ہیں آپ
سو ٹماٹر دیکھنے میں بہت لال سرخ ہوگا، لیکن کھائیں تو اس میں نہ ذائقہ ہے، نہ کھٹاس ہے، نہ کچھ ہے، تو نہ ہی اس میں آئے گی، کیونکہ یہ جی ایم او پروڈکٹ ہے۔ تو جی ایم او پروڈکٹ اس لیے ہے کہ اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یوں رولا پڑ جاتا ہے کہ یہ اتنا مہنگا ہو گیا جی ٹماٹر، اتنے کا ٹماٹر ہے، یہ فلانی چیز اتنے کی مہنگی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ نہ کھائیں تو زیادہ فائدہ ہے، زیادہ بہتری ہے آپ کی صحت کے لیے۔ پھر اس کے علاوہ جو گوشت ہم کھاتے ہیں پولٹری کا، اس میں یہ دیکھیں کہ 6 ہفتے میں چوزے کو یوں 1.5 کلو کر دیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں۔ تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ یہ الٹرا ریفائنڈ سویا پروٹین دیتے ہیں، گندم دیتے ہیں، اور یہ جتنی چیزیں ہیں وہ دیتے ہیں۔ پھر انجیکشن لگاتے ہیں، اس کو ہارمون والے انجیکشن لگاتے ہیں یا ہارمون والی دوائیاں اس میں ڈالتے ہیں، اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں کہ وہ بیمار نہ ہو۔ وہ تمام چیزیں جب ہم کھاتے ہیں تو ہمارے برے اثرات اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ پھر یہی ساری چیزیں جو ہیں، گندم ہے، چاول ہے، آٹا ہے، بیکری ہے، بوتل ہے، جوس ہے، پھل ہے، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ فیٹی لیور کرتی ہے۔ اور فیٹی لیور آپ کو پتا ہے ہائپر انسولینیمیا، انسولین ریزسٹنس، پری ڈائبیٹک، موٹاپا۔ عام طور پہ جو ڈائبٹیز والا یا بلڈ پریشر والا مریض ہمارے پاس آتا ہے نا، تو وہ تو ذہن بنا کے آتا ہے کہ میرا تو یہ کام ختم ہو گیا ہوا ہے کیونکہ مجھے شوگر ہے، یا ہمارے ڈاکٹر صاحبان یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو جتنی مرضی آپ ویاگرا یا اس طرح کی دوائیاں استعمال کریں وہ نہیں ہے۔ وہ پھر وہ ارد گرد کے ٹوٹکے بھی استعمال کرتا ہے، حکیم کو بھی، عطائیوں کو بھی دکھاتا ہے، لیکن رزلٹ وہی ہوتا ہے، یا نقصان ہو جاتا ہے گردوں کا، تو یا اپنا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ سویا پروٹین کا بڑا استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا لوگ بچے جم جاتے ہیں، وہ اپنے مسل بڑھانے کے لیے ان کو اتنے اتنے بڑے جار دیتے ہیں سویا پروٹین، یہ ساری جی ایم او ہیں۔ اور یاد رکھیں کبھی بھی اکیلی پروٹین نہ کھائیں، وہ انتہائی نقصان دہ ہوگی اور نہ ہی آپ کے مسل بنائے گی۔ پروٹین آلویز ایٹ ود فیٹ، اللہ میاں نے کمبو بنایا ہوا ہے۔ ہم ساری عمر لوگوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ انڈے کی سفیدی کھانی ہے، زردی نہیں کھانی، حالانکہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو آپ انڈا زردی سمیت کھائیں، دیسی گھی کھائیں، مکھن کھائیں اصلی، اور اس کے علاوہ آپ بڑا گوشت کھائیں، ریڈ میٹ کھائیں۔ اس سے کوئی کولیسٹرول، بلڈ پریشر، کوئی چیز نہیں بڑھتی، بلکہ یہ چیزیں کم ہوتی ہیں۔ آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن ختم ہو جائے گا۔ میں پیشنٹ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا 1 ہفتہ زیرو کارب کریں یا 50 ملی گرام کاربوہائیڈریٹ سے کم استعمال کریں 1 ویک، اور یہ چیزیں زیادہ کھائیں۔ آپ جو ہے نا ریڈ میٹ کھائیں، آپ انڈا زردی سمیت کھائیں، دیسی گھی کھائیں، مکھن کھائیں، آپ کے دور دور اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں بھٹکے گا بھی نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے جو ہمارے یہاں اس چیز کو بہت زیادہ خراب کر رہی ہے، وہ ہوتا ہے سٹریس۔ آج کل ہر بندہ ہی جو ہے نا کسی نہ کسی مسئلے میں جو ہے وہ ذہنی دباؤ میں ہوتا ہے، اسے چاہے اس کو فیملی کا ہے، باہر کا ہے، کاروبار کا ہے، یا کچھ بھی ہے، سوشلی ہے، کوئی نہ کوئی دباؤ اس کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو ختم کریں۔ جب آپ ذہنی دباؤ میں ہوں گے تو کبھی بھی آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو الٹی بیمار، ڈپریشن ہوگی، انزائٹی ہوگی۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے لمبے سانس لیں یا لانگ واک کریں۔ آپ سب کچھ بھول کے نہ کسی لمبی وہ واک پہ چلے جائیں، ضروری نہیں کسی پارک میں جائیں، آپ 2-3 گلیوں میں گھومیں، 4 گلیوں میں گھومیں، چھت پہ گھومیں، 1 گھنٹہ گھومیں، آپ کا سٹریس لیول بہت اچھا ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا۔ اس کے لاسٹ میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹریس لیول کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ کو بھی بہتر کریں، خوراک کو بھی بہتر کریں۔ اپنی خوراک میں ریڈ میٹ کا استعمال زیادہ کریں، اپنی خوراک میں ایگ یولک کا استعمال، یعنی انڈا جب کھائیں تو پورا کھائیں، آپ اس کی زردی یا سفیدی کے چکروں میں نہ پڑیں۔ اور الٹرا ریفائنڈ آٹے کی چیزیں جس طرح یہ ڈبل روٹی ہے، کلچا ہے، نان ہے، بیکری کی چیزیں ہیں، ان سے تو بالکل دور بھاگیں جتنا بھاگ سکتے ہیں، اپنی صحت کے لیے، نہ صرف اریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے بلکہ آپ کو فیٹی لیور سے بچائے گی، ہائپر انسولینیمیا سے بچائے گی، آپ کو پری ڈائبٹیز سے بچائے گی، اوبیسٹی سے بچائے گی، ہائپر ٹینشن سے بچائے گی۔ یہ تمام بیماریاں اس سے آپ بچ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔